السلام علیکم ویورز۔ اس زمین پر ایسا کوئی وجود نہیں جس کا ماضی نہ ہو۔ ہر ایک شے نے مختلف ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اپنے موجودہ شکل اختیار کی ہے۔ ہم اپنے ماضی کی پرچھائیوں میں سے جنم لیتے ہیں اور پھر جس طرح ہم کسی کا تسلسل برقرار رکھنے کا بہانہ بنے، بلکہ ویسے ہی ہم بھی اپنے نشانات و آثار پیچھے چھوڑ جائیں گے جو ہمارا تسلسل گرا دیا جائے گا۔ آپ اس سلسلہ تسلسل کو ذمہ داری بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اعزاز بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ سلسلے کی کڑی بننا بھلا عام بات ہے۔ یہ جو ان گنت مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں، وہ یقیناً اچانک تو نہیں نمودار ہو گئے، بلکہ ان کا جنم بھی تاریخ کی گواہی میں چلتے ایک تسلسل کا ثمر ہے، جس نے ان کو خوب سے خوب تر بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید یہ بڑے بڑے خوبصورت شہر، راستے، گلیاں، باغات اور رنگوں کی شوخی سے بھرپور گلستان نہ ہوتے، اور بھی نہ جانے کتنے رنگ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے۔ چلیے میں آپ کو زیادہ نہیں 200 سال پہلے کی ایک مختصر سی بات بتاتی ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کراچی میں مسلمان عورتیں فارسی اور عربی میں تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ کیا زمانہ تھا کہ نمک کا ایک اونٹ 1 روپے میں ملتا، چاول 10 آنے کا 1 من ملتا اور 2.5 من گندم 1 روپے کی ملتی، اور میر صاحبان جو حاکم تھے ان کے پاس کراچی میں 30 کے قریب سمندری جہاز اور 100 کے قریب بیوپاری کشتیاں ہوا کرتیں۔ کراچی کا شہر 40 ایکڑ سے زیادہ وسعت میں نہیں تھا۔ ہاں البتہ شہر پناہ ضرور تھا۔ ہماری اصلی کہانی کراچی شہر کے مضافات میں کہیں ہے، اسی لیے میں نے ماضی کے کراچی کی ایک آدھ جھلکیاں آپ کے تخلیق میں نقش کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم جس سفر پر نکل پڑے ہیں اس کے تسلسل کی ڈور 650 برس کی طویل پگڈنڈی پر بچھی ہوئی ہے۔ کراچی کے مرکز سے ملیر کے کالا بورڈ کی طرف چلنا شروع کریں اور پھر ٹھٹا کو جاتا راستہ لے تو 18 کلومیٹر کے فاصلے پر رضاک آباد سے پہلے مرکزی راستے سے شمال کی طرف ایک ٹوٹا پھوٹا سا لنک روڈ نکلتا ہے۔ یہاں صدیوں پرانی مزاریں ہیں۔ آپ جیسے ہی شمال کی طرف مڑتے ہیں تو زرد پتھروں کا ایک قبرستان نظر آتا ہے۔ اصل نام تو نہ جانے کیا ہوگا، مگر یہ چوکھنڈی کے نام سے مشہور ہے۔ عرصہ دراز سے محققین اس تحقیق میں مصروف ہیں کہ یہ نام چوکھنڈی آخر پڑا کیسے۔ چند محققین کا خیال کچھ یوں ہے کہ چوکھنڈی ایک قدیم تعمیر کے ایک قسم کا نام ہے۔ یہ بناوٹ جہاں بھی ہوگی اسے چوکھنڈی کہا جائے گا۔ کسی کا خیال ہے کہ چوکھنڈی سے مراد قبر ہے۔ چند کا خیال ہے کہ جن قبروں پر جہاں چھتری بنی ہوئی ہو مگر چھت نہ ہو اسے اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر کئی روایات اور تحقیقات بھی دستیاب ہیں۔ ایک رائے کے بارے میں کلمتی صاحب لکھتے ہیں کہ عام لوگ لفظ چوکھنڈی کو لے کر کچھ خاص پریشان نہیں، وہ قبر اور اس قبر کے اوپر بنی ہوئی چھتری کو ہی چوکھنڈی پکارتے ہیں، بلکہ لوگ تو ان قبرستانوں کے لیے بھی اسی نام کو استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ اسی چوکھنڈی کے مقام کو جام مرید جوکھیوں کے مقام قبرستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بات ہمیں حقیقت کے ذرا قریب لے آتی ہے کہ 4 کونوں کے تھلے پر بنی ہوئی تعمیر کو چوکھنڈی کہا جاتا ہے، بھلے ہی اس پر اگر ستون 4 ہوں یا 6 ہوں یا اس سے زائد ہوں تو بھی چوکور شکل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جب پہلی بار یہاں پہنچتے ہیں تو حیرانگی کی فاختائیں آپ کے ذہن کے آسمان پر اڑتی ہیں۔ آپ کے سامنے زرد پتھر کی خوبصورت تراش شدہ قبروں کا ایک جنگل سا اگا ہوا ہے اور جن کی جڑیں صدیوں کی شب و روز میں کہیں پیوستہ ہیں۔ گزرے ہوئے وقت کی یہ ایک ہی خاصیت ہے کہ وہ اسراروں سے بھرپور ہوتی ہے
اور یہی خاصیت شاید اس کے شہر کو لاکھوں برسوں سے سنبھالے ہوئے ہے۔ یہاں بھی پر اسرار اور اسراروں کی ایک دنیا آباد ہے جو ہمیں کھینچ کر یہاں لاتی ہے، ایک ایسا قبرستان جہاں وقت گزارنے کو جی چاہے۔ چھوٹی بڑی اور تراش شدہ ہزاروں قبریں ہیں، اور ہر قبر کے پاس اپنی داستانوں کی گٹھڑی ہے جو وہ سنانے کے لیے بےتاب ہے۔ ان قبروں سے 650 برس کے جاڑوں، بہاروں، بارشوں اور تپتی دوپہروں کے موسم کیسے گزرے ہیں۔ زرد پتھروں پر تراشے ہوئے پھولوں کی آنکھوں نے نہ جانے اپنے آس پاس کیا کیا مناظر دیکھے ہوں گے۔ چلیے ان گزرے دنوں کی تلاش میں ہم بھی اس قبرستان کی خاموشی میں پناہ دنوں کی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک جو بھی آرکیالوجی کے ماہر اور محققین یہاں آئے، ان میں سے بینری کرنس، M.A. غفور اور ممتاز حسین ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلوچوں کا قبرستان ہے، جبکہ بینرجی اور دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ قبرستان جوکیوں کا ہے۔ اس حوالے سے مرزا کاظم رضا بیگ تحریر کرتے ہیں کہ چوکھنڈی کے قبرستان کے کتبوں کو اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہاں متعدد قبائل کے لوگوں کی قبریں ملتی ہیں۔ ان کے علاوہ جام بھی نام سے پہلے لکھا ہوا ملتا ہے، جیسے جام مرید بن جام حاجی دودو بن جام مہر علی وغیرہ، جو سما خاندان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس قبرستان میں برفتوں کی بھی قبریں ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قبائل جو گرد و پیش میں رہتے تھے ان کے لوگ بھی یہاں دفنائے گئے ہوں گے، جیسے جوکھیے، کلمتی، بلوچ، برفت وغیرہ۔ اس حوالے سے تحقیق کرنے والے محترم گل حسن کلمتی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ کوہستان، ملیر، منگو پیر، گڈاپ اور حب کے علاقے زراعت سے وابستہ تھے۔ جہاں کلمتی، جوکھیا اور برفت قبیلے موجود تھے، وہ زراعت کے ساتھ غلہ بانی بھی کرتے، جس کی وجہ سے ان کی معاشی حالات کافی بہتر تھے۔ 15ویں صدی میں بالاکوٹ کے ملکوں میں سے ملک حاجی خان ولد میر نوسک بڑچوہ کو شکست دے کر ملیر سے گھاروں تک کا پورا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا اور ملیر ریاست کی بنیاد رکھی، جو حب سے میرپور ساکروں کے مغرب میں واقع اراضی میں قائم رہی۔ تاریخ مظہر شاہجہانی کے یوسف میرک تحریر کرتے ہیں، ساکروں پرگنوں کی طرف کلمتی، بلوچ اور جوکھیو قبائل کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کی تعداد پیادوں اور گھڑ سواروں سمیت 3000 کے قریب ہے۔ یہ لگان کے طور پر ٹھٹا حکومت کو اونٹ اور دمبے دیتے ہیں۔ یہ قبائل جھگڑالو ضرور ہیں مگر خواہ مخواہ نہیں لڑتے۔ یہ وقفے سے سیون کی طرف والوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ البتہ ان کی برفتوں سے دشمنی شروع سے چلی آ رہی ہے، مگر برفت تعداد میں زیادہ ہیں اور طاقتور ہیں۔ جنت السندھ کے مصنف رحیم داد مولائی شیدائی اس بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اورنگزیب 1649 میں جب ملتان کا نائب تھا تب اس نے اپنی سیاسی چال بازیوں سے برفتوں، نوحانیوں، ہوتوں، جوکھیوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیا۔ مولائی شیدائی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنی حکومت کے دنوں میں بلوچوں کی فوجی چوکیاں قائم کی۔ ان دنوں کلمتی سرداروں کو دہلی دربار سے میرپور ساکروں میں جاگیریں ملنے کے سوا سالانہ 960 روپے کا وظیفہ بھی ملتا تھا۔ دہلی حکومت نے کلمتیوں کی طرح برفتوں سے بھی رعایتیں کی۔ پہلے وہ زمینوں پر لگان دیتے تھے، لیکن پھر ٹھٹا سے کوٹری اور سیون جانے والے قافلوں سے محصول وصول کرنے پر مقرر ہوئے۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سمندری کنارہ کراچی کے قرب و جوار سے لے کر حب تک جن قبائل کے نام ہمیں ملتے ہیں، ان میں کلمتی، بلوچ، جوکھیا اور برفت نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کی اکثر آپس میں کبھی نہیں بنی۔ یہ دوسروں سے تو یقیناً لڑ پڑتے تھے، مگر آپس میں بھی لڑ پڑتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان میں لڑائی ہو جاتی تھی، مگر ایک بات جو ان قبائل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ ان کی کہیں نہ کہیں آپس میں کیمسٹری ضرور ملتی تھی۔
ان کے قبرستان اکثر ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کی قبروں کی بناوٹ بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ قبائل جہاں جہاں آباد ہوئے، ساتھ ساتھ ایک ایک اراضی میں آباد ہوئے۔ اب ان ساری حقیقتوں کا محرک یہ بھی ممکنات میں آتا ہے کہ یہ ایک جیسے معروضی حالات سے آئے اور ان کا ذریعہ معاش بھی تقریباً ایک جیسا ہی رہا، اور یقیناً طبیعتاً بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ توقع بھی کی جا سکتی ہے کہ اکثر رسم و رواج بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہوں گے۔ 16ویں صدی کے آخر تک ملیر کے علاقے میں کلمتی بلوچوں اور برفتوں کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ جوکھیوں کا قبیلہ، جو اس وقت چوکھنڈی قبرستان کا اپنے آپ کو متولی سمجھتا ہے، وہ کوہستان سے ان دونوں قبیلوں سے بعد میں آ کر یہاں آباد ہوا تھا، اور جلد ہی ان میں چپکلش کی ابتدا ہوئی، اور پھر ان کی آپس میں جو لڑائی ہوئی اس کا سبب اور کچھ نہیں بس قبروں پر بنی سنگ تراشی کی خوبصورتی تھی۔ کسی نے کہا ہوگا کہ اس قبر پر کتنے خوبصورت پھول بنے ہیں، یا یہ کہ ہماری قبر پر کتنا خوبصورت گھڑ سوار بنا ہے، تو دوسرے قبیلے والے نے اس کے برعکس بات کی ہوگی، اور یوں باتوں باتوں میں جنگ لگ گئی اور آپس میں لڑ پڑے۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد کلمتی میمن گوٹھ ملیر میں تھدو ندی کے کنارے آ کر آباد ہوئے، اور یہ قبرستان جوکھیوں کے حوالے ہوا، اور جوکھیوں کے کئی سردار یہاں اسی قبرستان میں دفن ہیں۔ ان قبروں پر جو پھول، بوٹے اور تصاویر، اور عورتوں کی قبروں پر جو زیورات اتنی نزاکت اور نفاست سے بنائے گئے ہیں، اس زمانے کی ثقافت اور روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کا پتہ دیتے ہیں۔ کچھ قبروں پر بدھ اور جین مت کی نشانیاں بھی کندہ ہیں۔ اصل میں یہ نشانیاں وادی سندھ کی تہذیب کی باقیات ہیں، کیونکہ وادی سندھ کی تہذیب مختلف مذاہب کی آماجگاہ رہی ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں نے وہ نشانیاں سنبھال کر رکھیں جو انہیں بھا گئیں، اور اپنی ثقافت میں خوبصورتی کے لیے شامل کر لیا۔ ان نشانیوں کو اپنے سوئی دھاگے کے کام میں، پھول بوٹوں اور دوسری نشانیوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جب جب موقع ملا انہوں نے ان نشانیوں کو اپنے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ یہ قبرستان بھی اسی اظہار خیال کا ایک اچھا ذریعہ بننے، اور ان لوگوں نے سنگ تراشی کا فن رومن کی طرح مذہبی میدان سے نکال کر کھلی فضا میں لے آئے، جس کی وجہ سے ہم یہ شاندار قبرستان دیکھ پا رہے ہیں۔ اس قبرستان کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان لوگوں کے ماضی کے متعلق اچھی طرح جان سکیں۔ یہ یقیناً ہمارا ایک اہم ثقافتی ورثہ ہے، جو اس چوکھنڈی جام مرید جوکھیوں قبرستان کے سوا ایسے 50 سے زائد قبرستانوں کی صورت میں بکھرا ہوا ہے، اور جس میں توسیع کا عمل رک گیا ہے۔ اس نازک اور نفیس کام کی نزاکت گزشتہ برسوں کے گرد و غبار میں کہیں کھو سی گئی ہے۔ اسی سلسلے میں کرمتی صاحب کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس کے 2 اسباب ہیں۔ ایک تو قبیلائی لڑائیوں، خطرناک قحط، بیماریوں اور بڑھتی آبادی نے ان لوگوں کی معیشت کو شدید طریقے سے متاثر کیا۔ خوشحالی کا زمانہ جب اپنے اختتام کو پہنچا تو یہ لوگ اپنے قبرستانوں کے بنانے کے روایت کو تسلسل کا پانی نہ دے سکے، جس کی وجہ سے اس فن سے جو وابستہ لوگ تھے وہ اس سنگ تراشی کے ہنر کو ترک کر کے دوسرے روزگار کی تلاش میں نکل پڑے۔ چوکھنڈی یا اس طرز کے دیگر قبرستانوں کی قبروں پر کیے گئے سنگ تراشی کے کام کے حوالے سے یہ ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، مگر اس حوالے سے انتہائی وسیع پیمانے پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ان حوالوں سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور جن کے پاس وسائل ہیں ان کو ان ثقافتی ورثوں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس روش کو بدلنا ہوگا۔ اگر یہ روش نہ بدلی تو وقت بہت کچھ بدل دیتا ہے کہ وہ سب سے بڑا مصنف ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔